السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمامی برادران اسلام و سنیت، سگان بارگاہ قادریت، غلامان اعلیٰ حضرت، عاشقان مفتی اعظم ہند، وفاداران حضور تاج شریعت، مریدین حضور امین شریعت کو عرس سبتینی کی بہت بہت دلی مبارکباد۔ عرس سبتینی کے مبارک و مسعود موقع پر اختر رضا قادری مخدوم الملت حضور امین شریعت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر حاضر ہے۔ آپ حضرات میری مختصر سی گفتگو کو سماعت فرمائیں اور ہم شبیہ مفتی اعظم سرکار امین شریعت کے فضل و برکات سے مالا مال ہوں۔ بڑے ذی کرامت امین شریعت، بڑے ذی کرامت امین شریعت، صدائے حقیقت امین شریعت، صدائے حقیقت امین شریعت، بڑے ذی کرامت امین شریعت، ملا جن کو ورثے میں عشق رسالت، ملا جن کو ورثے میں عشق رسالت، رضا کی وراثت امین شریعت، رضا کی وراثت امین شریعت، بڑے ذی کرامت امین شریعت، اور تھے ہم شکل مفتی اعظم بلا شک، تھے ہم شکل مفتی اعظم بلا شک، تھے ہم شکل مفتی اعظم بلا شک، بڑے خوبصورت امین شریعت، بڑے خوبصورت امین شریعت، اور خلاف شرع جن کو دیکھا نہیں ہے، 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 تھے پابند سنت امین شریعت، تھے پابند سنت امین شریعت، عبادت تھی نازاں قناعت بھی نازاں، عبادت تھی نازاں قناعت بھی نازاں، عجب نیک سیرت امین شریعت، عجب نیک سیرت امین شریعت، اور بڑا ناز کرتے تھے مفتی اعظم، بڑا ناز کرتے تھے مفتی اعظم، بڑا ناز کرتے تھے مفتی اعظم،
وہ ہے کون حضرت امین شریعت، وہ ہے کون حضرت امین شریعت، بڑے ذی کرامت امین شریعت، صدائے صداقت امین شریعت۔ سرکار مفتی اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ استاد الکریم حضور صدر العلماء جو حضور امین شریعت کے بھائی ہیں، ان دونوں حضرات کے لیے سرکار مفتی اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ سماعت فرمائیں۔ یہ حضرت نے فرمایا ہیرا تو نایاب، یہ حضرت نے فرمایا ہیرا تو نایاب، یہ حضرت نے فرمایا ہیرا تو نایاب، ہے تحسین ملت امین شریعت، ہے تحسین ملت امین شریعت۔ اور عرس حضور امین شریعت ہے، عرس سبتینی ہے۔ حضرت کرم فرمائیں، نظر عنایت فرمائیں، نگاہ عنایت کے ہم بھی ہیں طالب، نگاہ عنایت کہ ہم بھی ہیں طالب، ہو چشم ولایت امین شریعت، ہو چشم ولایت امین شریعت۔ اور مختص بات فرمائیں، تمہاری میں چوکھٹ نہ چھوڑوں گا ہرگز، میرے محسن تمہاری میں چوکھٹ نہ چھوڑوں گا ہرگز، تمہاری میں چوکھٹ نہ چھوڑوں گا ہرگز، ہو اختر کی چاہت، ہو اختر کی چاہت امین شریعت، تمہاری میں چوکھٹ نہ چھوڑوں گا ہرگز، ہو اختر کی چاہت امین شریعت، بڑے ذی کرامت امین شریعت، صدائے صداقت امین شریعت۔ سامعین کرام، نام و نسب سماعت فرمائیں حضور امین شریعت کا۔ حضرت سبتین رضا ابن حکیم الاسلام علامہ حسنین رضا ابن استاد دمن علامہ حسن رضا، برادر اصغر اعلی حضرت امام احمد رضا ابن امام المتکلمین علامہ مفتی نقی علی خان برکاتی، 2 نومبر 1927 کو مرکز اہل سنت محلہ سوداگران بریلی شریف میں آپ کی ولایت باسعادت ہوئی۔ حضرت امین شریعت کی تعلیم کی ابتدا گھر ہی سے ہوئی۔ ابتدائی استاد والدین کریمین ہیں۔ آپ نے ناظرِ قرآن پاک حافظ سید شبیر علی صاحب سے پڑھا۔ ابتدائی فارسی، اردو اور خوشنویسی کی مشق خود آپ کے والد گرامی حکیم الاسلام نے کرائی۔ خطوط نویسی اور ابتدائی فارسی مامو جان علیہ الرحمہ سے بھی پڑھی۔ میزان و منشیب وغیرہ کتب، درس نظامی کی کتابیں، مصنف قانون شریعت استاد العلماء شمس العلماء حضرت علامہ مفتی قاضی شمس الدین صاحب رضوی جون پوری علیہ الرحمہ سے پڑھی، جو اس وقت جامعہ رضویہ مرزائی مسجد محلہ گھیر جعفر شہر کوہنا بریلی شریف میں مدرس تھے۔ حضرت امین شریعت مصنف قانون شریعت کے ہمراہ ہر دن مدرسے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت شمس العلماء مصنف قانون شریعت علیہ الرحمت والرضوان کی صحبت کیمیا اثر نے حضرت امین شریعت کو کوہ
علم کا کوہ ہمالا اور کندن بنا دیا۔ بچپن ہی سے فقہ وغیرہ میں کامل عبور حاصل کر لیا تھا۔ حضرت امین شریعت نے کچھ دنوں بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ لیا اور ابتدا سے انتہا جملہ کتب کی مظہر اسلام میں تکمیل فرمائی۔ 2 سال کے لیے آپ اپنے رفیق درس حضرت مولانا فیضان صاحب کے یہاں کے ساتھ تشریف لے گئے اور جدید علوم میں ماہرین علم و فن سے اکتساب فیض کیا۔ تسمیہ خوانی جب ہوئی تھی حضرت امین شریعت کی، جب آپ سن شعور کو پہنچے تو والدین کریمین نے اس کا خاص انتظام فرمایا۔ اچھے کپڑے سلوا کر زیب تن کیے، نوشہ بنایا گیا اور آپ کے چھوٹے دادا جان علامہ محمد رضا علی خان علیہ الرحمت والرضوان نے بسم اللہ شریف پڑھائی اور اس تقریب سعید میں بہت سے اعزاء و اقرباء علماء شریک ہوئے۔ اپنی نوعیت کا ایک انفرادی اور امتیازی شان کا یہ پروگرام تھا۔ بڑی عظیم الشان تقریب ہوئی۔ حضور امین شریعت کے اساتذہ ذوی الاحترام جن سے آپ نے باضابطہ طور پر تعلیم حاصل کی، وہ آسمان علم و فن کے ایسے آفتاب و مہتاب تھے جن کی ضیابار کرنوں نے شرق و غرب کی وسعتوں کو اجالا کر دیا تھا۔ اللہ اللہ! آپ کے اساتذہ کرامی وقار استاد العلماء حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب بریلوی، مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد خان صاحب، حضور شمس العلماء قاضی شمس الدین صاحب جون پوری مصنف بہار شریعت علیہ الرحمہ، مولانا طفیل احمد صاحب پنجاب علیہ الرحمہ، مولانا عبدالحفیظ صاحب بریلی شریف، شیخ الادب ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی رضوی اعظمی صاحب علیہ الرحمہ، حافظ مولانا عبدالرؤوف صاحب رضوی بلیابی صاحب، حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب وقار اہل سنت وقار ملت علیہ الرحمہ، حضرت علامہ ظہیر الدین صاحب زیدی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، حضرت علامہ غلام یاسین صاحب رضوی پورنوی، ماموں آپ کے مولانا عبدالہادی صاحب بریلی شریف، حافظ سید شبیر علی رضوی صاحب بریلی شریف، ان کے علاوہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے بھی وقتاً فوقتاً علمی و روحانی فیضان حاصل کرتے رہے۔ آپ کی شادی ایک مذہبی و علمی گھرانے میں ہوئی۔ 18 شعبان المعظم 1376 ہجری مطابق 28 مارچ 1957 بروز چہار شنبہ بعد نماز عصر بڑی مسجد عام والی محلہ جہانگیر آباد بھوپال میں ناشر العلوم فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ الرحمہ کی صاحبزادی کے ساتھ ایک خوشگوار شام کو کیف و سرور کی مسرور کن فضا میں عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار سنیت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی موجودگی میں مفتی مالوہ حضرت علامہ مفتی رضوان الرحمان صاحب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ آپ کی شادی شریعت و سنت کے مطابق بڑے سادہ طریقے سے ہوئی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ولی کامل بھی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی اشاعت اور مسلم قوم کی نسلوں کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے وقف کر دیا تھا، جو دینی پیشوا کے ساتھ ساتھ روحانی مقتدا بھی تھے۔ اسی طرح آپ کی سسرال بھی ایک مذہبی و علمی گھرانے کی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور امین شریعت شبیہ مفتی اعظم حضرت علامہ سبطین رضا خان صاحب علیہ الرحمت والرضوان کا رشتہ مفتی اعظم ہند کے حسب الانتخاب سے ہوا۔
اس موقع پر بڑے بڑے علماء اکابرین شریک شادی تھے۔ بیعت و خلافت آپ کے والد ماجد علیہ الرحمہ نے آپ کو 9 عمری ہی میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت کرا دیا تھا۔ حضور امین شریعت کو حضور مفتی اعظم ہند نے اجازت و خلافت اور نقوش و تعویذات کی اجازت بھی برحمت فرمائی۔ آپ کے والد ماجد جگر گوشہ استاد رمن حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کو حضور اعلی حضرت علیہ الرحمہ سے اجازت و خلافت ہونے کے باوجود کسی کو مرید نہیں فرماتے۔ اللہ اللہ، بلکہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے سے حاضر ہوتا، جو بھی کہتا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ اسے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان سے مرید ہونے کا مشورہ دیتے۔ یہاں تک کہ آپ کے تینوں صاحبزادوں یعنی حضور امین شریعت حضرت علامہ ستین رضا خان صاحب، صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب، حبیب ملت حضرت حبیب میاں صاحب علیہم الرحمہ کو بھی حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے بیعت کرایا۔ برادر حضور امین شریعت حضرت حبیب میاں صاحب فرماتے ہیں، جب والد محترم نے ہم تینوں بھائیوں کو حضرت مفتی اعظم سے بیعت کرایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے اپنے شہزادوں کے لیے حضور مفتی اعظم ہند ہی کا سلیکشن کیوں فرمایا، حضور مفتی اعظم ہند کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کا بچپن دیکھا، پھر جوانی دیکھی اور اب بڑھاپا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے انہیں ہمیشہ عالم بعمل اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے پایا، سبحان اللہ۔ لہذا میں نے اپنے تینوں صاحبزادگان کی بیعت کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند کا ہی انتخاب فرمایا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے انہی کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ حضور امین شریعت کا اخلاق و سیرت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک باوقار باوضع سنجیدہ بزرگ کا نام ہے امین شریعت۔ آپ نہایت پاک باز، لطیف مزاج، دیندار، متقی و پرہیزگار اور نفاست پسند ہیں۔ میانہ قد، گورا رنگ، سرخی لیے ہوئے سفید نورانی داڑھی، شراب عشق سے مخمور آنکھیں، شفقت آمیز رویہ اور بہت سی ایسی باتیں جن سے شرافت و بزرگی اور وقار ٹپکتا ہے۔ آپ کے ملنے کا انداز حد درجہ ہمدردانہ اور مشفقانہ ہے جس سے محبت و خلوص کی بو آتی ہے۔ میری تو جب پہلی ملاقات حضور امین شریعت سے ہوئی تھی تو میں تو ان کا ایسا گرویدہ بن گیا تھا۔ اللہ اللہ، کیا انداز تکلم تھا، اللہ اللہ، اور مزاج میں زبردست نرمی، کس قدر نرمی، بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، وہ تو ایسے تھے کہ جب میری سب سے پہلی ملاقات حضور امین شریعت سے ہوئی تو میں اپنے بزرگوں سے سنا کرتا تھا، حضور حبیب ملت، حضور تحسین ملت اور حضور امین شریعت یہ مفتی اعظم ہند کی نشانیاں ہیں۔ یہ میں اپنے بزرگوں سے سنا کرتا تھا، حبیب ملت، تحسین ملت، امین شریعت۔ تو اکثر و بیشتر تو ملاقات حبیب ملت سے ہو جایا کرتی تھی۔ خانقاہ رضویہ میں حاضری ہوئی کیونکہ فقیر قادری تقریباً 10 سال بریلی شریف رہا ہے، اور صدر العلماء سے تو روزانہ ملاقات ہوا کرتی تھی جامع نوریہ میں۔ جب میں درس نظامی پڑھا کرتا تھا حضرت نے مجھے پڑھایا بھی، لیکن حضور امین شریعت سے اتنی ملاقاتیں نہ تھیں۔ کبھی کبھار جب آپ تشریف لاتے تھے مرکز اہل سنت بریلی شریف تو ملاقات ہو جایا کرتی تھی، لیکن پہلی ہی ملاقات میں جب میں نے حضرت کو دیکھا تو دل پکار اٹھا، اختر رضا پریشان مت ہو، مفتی اعظم ہند کی چاہت دل میں لینے والے اے اختر تو ان کو دیکھ لے، یہ ہم شبیہ مفتی اعظم ہیں۔ اور قسم خدا کی جب میں نے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو مفتی اعظم یاد آ رہے تھے۔ اللہ اللہ، پھر وہ انداز تکلم، وہ رفتار، شیریں کلام، وہ گفتار، ملاقات کے لیے جو بھی جاتا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا اور وہ یوں محسوس کرتا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ پر مہربان ہیں۔ پہلی ہی ملاقات میں جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اور حضرت کے درمیان بہت گہرے معاملات ہیں، تعلقات ہیں۔ اللہ اللہ، پہلی ہی ملاقات میں میں حضرت کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ یہ ہے رضا کے خاندان کے فرد کی شان۔ اللہ
اکبر سرکار مفتی اعظم ہند کے ہم شبیہ مفتی اعظم سرکار مفتی اعظم ہند کے مظہر امین شریعت جگر گوشہ حسنین ملت کا نورانی چہرہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ کا چہرہ کیا حسن کی کھلی ہوئی کتاب جس پر جمال تقوی اور جلال علم کا نور برس رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو برجستہ کہہ اٹھتا ہے کہ اپنی پیاسی نگاہوں کو آپ کے دیدار سے سیراب کرتا رہا ہوں۔ حضور امین شریعت اخلاق حسنہ سے مزین ہیں، علم و تواضع، رحم و کرم، عدل و انصاف، امانت و دیانت جیسی امتیازی خصوصیات کے حامل ہیں۔ کسی غریب آدمی کو دیکھتے تو آپ کے دریائے رحم و کرم میں بےتابانہ جوش آ جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں مریدین و معتقدین کی آمد کا سلسلہ تقریباً ہر دن جاری رہتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی حاجت مند اپنی حاجت کے لیے لب کشا ہوتا اس کی تکمیل حسب حیثیت فرما دیتے۔ دیگر مدارس اہل سنت کے سفیر حاضر ہوتے تو آپ انہیں بھی نوازتے۔ اس کے علاوہ مدرسے کے طلباء کے لیے ہر قسم کی امداد کی خاطر آپ کا دربار فیض آثار ہمیشہ کھلا رہتا۔ اہل خانہ کو بھی اس امر کی تاکید کرتے کہ کوئی بھی سائل نامراد اور محروم نہ رہ جائے، اور الحمدللہ شہزادگان امین شریعت کا بھی یہی معمول ہے۔ الغرض آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی اور محروم نہیں لوٹتا۔ نبیر استاد دمن جگر گوشہ حسنین ملت شبیہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سبطین رضا خان علیہ الرحمت والرضوان سرکار مفتی اعظم ہند کے سچے آئینہ دار۔ الغرض جس حیثیت سے آپ کی ذات مقدسہ کو دیکھا جائے، چاہے وہ میدان علم و فن ہو یا میدان رشد و ہدایت ہو، میدان تواضع و انکساری ہو یا میدان حکمت و تدبر ہو، آپ کا مثل اور بدل بہت مشکل ہے۔ آپ اوصاف مذکورہ کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی۔ آپ کی شاعری اخلاص و محبت اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ کو شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے، اور کیوں نہ ہو، اتنا لگاؤ آپ کو تھا کہ آپ فی البدی شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ آپ کو شاعری اپنے جد کریم حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا خان، علامہ حسن اور ان کے برادر اکبر شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین الشاہ امام محمد رضا نیز شہزادگان اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے ورثے میں ملی۔ امین شریعت سبطین تخلص فرماتے ہیں۔ تبلیغ دین میں مصروفیت اور عدم فرصت کی وجہ سے آپ نے کم شاعری کی، لیکن جو بھی کہا بہت خوب کہا، لیکن تھے فی البدی شاعر۔ آپ کی شاعری میں الفاظ کی شائستگی، خیال کی بلند پروازی، معنی میں وسعت نظری پائی جاتی ہے۔ آئیے دیکھیے حضور امین شریعت کے کلام میں آپ کے بزرگوں کا کہاں کہاں اور کیسا رنگ نمایاں ہے۔ استاد زمن کا خیال کلام امین شریعت میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ استاد زمن فرماتے ہیں، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ امین شریعت نے فرمایا، ہے دل میں میرے نقشہ طیبہ کھچا ہوا، ہے دل میں میرے نقشہ طیبہ کھچا ہوا، خواہش بھلا ہو کیا مجھے حور و قصور کی۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم ہند سرکار فرماتے ہیں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ حضور امین شریعت فرماتے ہیں، میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، میری آرزو تیرا در ڈھونڈتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں علامہ حسنین رضا خان صاحب، نرغے میں دشمنوں کے نہ چھوڑی حسین نے، نرغے میں دشمنوں کے نہ چھوڑی حسین نے، کچھ وہی جانتے تھے حقیقت نماز کی، کچھ وہی جانتے تھے حقیقت نماز کی۔ اسی زمن میں حضور امین شریعت کے کلام ملاحظہ فرمائے، اللہ کو پسند ہے عادت نماز کی، محبوب ہے نبی کو جماعت نماز کی، چمکیں گے دست و پائے مسلی بروز حشر، چمکیں گے دست و پائے مسلی بروز حشر، کھل جائے گی سبھی پہ کرامت نماز کی۔ حضور امین شریعت علامہ حسنین رضا خان صاحب کے اشعار سے آپ کے خلوص، صداقت، نبوی عشق و حقیقت، دینی و علمی درد مندی کا بھرملا اظہار ہوتا ہے۔
اگر ہم اس پر مزید تبصرہ کریں تو کافی وقت درکار ہے، بس بطور اختصار بتاتا چلوں۔ دینی علوم سے آراستہ ہونے کے بعد آپ نے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں تدریسی خدمات بھی انجام دی۔ اس کے بعد نبیر شاہ جی غلام حضرت غلام قاری غلام محی الدین شیری رضوی کے مدرسہ اشاعت الحق ہلدوانی میں 3 سال تک درس و تدریس میں مصروف رہے۔ 1958 میں ناگپور مہاراشٹر تشریف لے آئے اور جامعہ عربیہ اسلامیہ کے ناظم اعلیٰ مقرر کیے گئے اور 3 سال تک اس عہدے پر قائم رہے۔ بحیثیت ناظم اعلیٰ آپ مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ اراکین مجلس شورا آپ کی خداداد صلاحیت و ذہانت سے بڑے متاثر رہے اور آپ کے مشوروں کو قدر کی نظر سے دیکھتے رہے۔ اسی دوران آپ نے جس خلوص و محبت اور بے لوث جذبہ خدمت سے اپنے فرائض انجام دیے جو ناقابل فراموش ہیں۔ 1963 میں حضور امین شریعت کانکیر چھتیس گڑھ تشریف لے آئے۔ جب حضور امین شریعت کانکیر تشریف لائے اور شہر کا نکیر کا نظارہ کیا تو حضرت نے فرمایا یہ تو وہی ہے جسے میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے۔ شہر کانکیر کا نظارہ کر رہے ہیں، فرمایا یہ تو وہی ہے جو میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ جب حضرت بریلی شریف میں تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ندی جسے دودھ ندی کہا جاتا ہے، جس میں آگے آگے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم ہند ہیں، ان کے پیچھے مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری اشرفی ہیں جو حضور امین شریعت کے خسر تھے، اور ان کے پیچھے میں فرماتے ہیں یعنی حضور امین شریعت ہیں۔ کچھ روز آپ وہاں رہنے اور وہاں کے لوگوں کے اصرار پر مستقل رہنے لگے۔ آپ آسمان سنیت کے وہ آفتاب و مہتاب ہیں جن کی ضیاء پاش کرنوں نے نہ صرف چھتیس گڑھ بلکہ پورے ہندوستان کے خطے کو بقعہ نور بنا دیا۔ جس زمانے میں حضور امین شریعت کانکیر چھتیس گڑھ تشریف لے گئے اس وقت پوری مسلم آبادی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اس ماحول میں نہایت استقلال و استقامت کے ساتھ رضائے الہی پر قائم رہتے ہوئے علم و معرفت و حقیقت و طریقت کی شمع روشن کی۔ چھتیس گڑھ اور ہندوستان کے اکثر اضلاع کا دورہ فرمایا، جدھر گزر جاتے آبادیاں ٹوٹ پڑتی، انسانوں کا میلہ لگ جاتا، عاشقوں کا ہجوم قابل دید ہوتا، جو بھی دیکھتا وہ یہی کہتا تھا ہم شکل مفتی اعظم ہیں، مظہر مفتی اعظم ہیں، عکس جمال مفتی اعظم ہیں حضور امین شریعت۔ ان کا پتہ نہ پوچھو، بس آگے بڑھے چلو، ہوگا کسی گلی میں تو میلہ لگا ہوا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ آپ سے بے پناہ محبت و شفقت فرماتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا آپ سے محبت اس واقعے سے پتہ چلتا ہے حضور امین شریعت کا زمانہ طالب علمی ہے۔ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ چلتے وقت حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ گھر میں سے ایک امامہ لے لو، تو آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کا ہی امامہ لے لیا اور ساتھ چلنے لگے۔ عیدگاہ پہنچنے پر جب نماز کا وقت قریب آیا تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کھڑے ہو گئے، حضور مفتی اعظم ہند خود بھی اٹھے تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب منظر تھا، ایک روحانی کیفیت مجمع پر طاری تھی۔ پھر میرے مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت نے آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا۔ اسی دوران ایک صاحب جو آپ سے واقف نہ تھے مفتی اعظم ہند سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے بکمال شفقت فرمایا کہ آپ نہیں جانتے یہ میرا بچہ ہے۔ پھر آپ کے والد ماجد کا نام لے کر فرمایا کہ ان کا لڑکا ہے۔ آپ کو سند خلافت عطا فرماتے وقت بھی آپ کا نام لکھنے سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے دستے کرم سے الولد العزیز لکھا، جس کا معنی ہے پیارا بچہ۔ آپ بھی حضور مفتی اعظم ہند سے بے پناہ عشق فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا تذکرہ ہوتا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بیت اللہ شریف کے لیے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو کر بخیر و عافیت ہندوستان تشریف لائے تو اس موقع پر آپ نے منقبت کے اشعار کہے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ مبارک رخصت ہو کہ مصطفیٰ سے مصطفیٰ آئے، خدا کا شکر ہے کعبے سے مہمان خدا آئے، ادائے فرض کر کے پھر گئے کعبے کے کعبہ کو، وہاں سے دولت کونین لے کر مرحبا آئے، خدا کے فضل سے ذرہ بھی اب پائیں گے تابانی، ضیائیں لے کے طیبہ سے ہمارے پیشوا آئے۔ یہ کیسی رحمتوں کی بدلیاں چھائی زمانے پر،
زیارت کر کے شاید مصطفیٰ کی مصطفیٰ آئے۔ مسرت ہی مسرت ہو رہی ہے اہل سنت کو، ادائے فرض کر کے آج ان کے پیشوا آئے۔ ملوں قدموں سے آنکھیں چشم ایماں کو کروں روشن، مبارک سنیو ابن شہ احمد رضا آئے۔ مجھے مشکل ہے اے آقا پہنچنا دشت طیبہ میں، جو تم چاہو تو اے مولا یہ سبطین رضا آئے۔ واہ سبحان اللہ، آپ پر مفتی اعظم ہند کا ایسا رنگ چڑھا کہ آج پوری دنیا آپ کو شبیہ مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کے دولت قدر رائے پور میں بہت سارے لوگ تشریف فرماتے، اسی دوران ساؤتھ افریقہ سے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا عبدالحمید افریقی صاحب کسی غرض سے رائے پور تشریف لائے۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضور امین شریعت کی زیارت کیے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور امین شریعت یہی تشریف فرما ہے تو دید کا شوق ہوا اور حضرت کی زیارت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضور امین شریعت اپنے حجرہ شریفہ سے تشریف لائے اور مولانا عبدالحمید افریقی صاحب کی حضور امین شریعت کے چہرے انور پر نگاہ پڑی، جو ہی دیکھا افریقی صاحب کو تو برجستہ ارشاد فرمایا مفتی اعظم ہند کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبدالحمید افریقی صاحب نے جو ہی دیکھا، نظر پڑی تو کہنے لگے کہ امین شریعت کو دیکھ لو، مفتی اعظم ہند کو دیکھنا ہے تو امین شریعت کو دیکھ لو۔ اور اپنے پیر و مرشد کی یاد میں ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر مولانا عبدالحمید افریقی صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند کی لکھی ہوئی نعت پاک حضرت کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس یہ نعت امیر اہل سنت پیر باپو معرفانی علیہ الرحمہ خلیفہ مفتی اعظم ہند جونا گڑھ، آپ کا مزار پاک جونا گڑھ کی سرزمین پر ہے۔ یہ نعت میرے مفتی اعظم ہند نے جونا گڑھ پہاڑی پر لکھی تھی۔ یہ وہ مقبول زمانہ نعت ہے جس کو لوگ نہیں جانتے کہ کہاں لکھی تھی۔ یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ نعت جونا گڑھ کی سرزمین پر بہت بڑی شخصیت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت امیر اہل سنت پیر باپو معرفانی علیہ الرحمہ مفتی اعظم کے ہمراہ تھے، اور میرے مفتی اعظم نے یہ کلام جونا گڑھ کی سرزمین پر لکھا۔ اسی نعت کو پڑھ رہے ہیں کون؟ مولانا عبدالحمید افریقی صاحب۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ جتنے علماء حاضر تھے رائے پور کی سرزمین پر حضرت کی بارگاہ میں، تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر جو حسن کی کھلی ہوئی کتاب ہے، کہہ اٹھتے کہ مفتی اعظم ہند کو دیکھنا ہے تو امین شریعت کو دیکھ لو۔ امین شریعت نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری طاقتیں، اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ رضائے مولا کے حصول اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کردار و عمل کی سدھا قندیلیں روشن کی جن کو غلامان امین شریعت کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ نبی رے استاد دمن حضرت علامہ سبطین رضا خان صاحب حضور امین شریعت کا وصال پرملال بروز پیر 26 محرم 1437 ہجری بمطابق 9 نومبر 2015 کو ہوا۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا اہل سنت کو داغ مفارقت دے گئے۔ کون امین شریعت؟ اللہ وہ امین شریعت، وہ امین شریعت کی ذات، وہ امین شریعت کا مقام بلا شک و شبہ یادگار اسلاف ہے امین شریعت کی ذات، مشعل اسلاف ہے امین شریعت کی ذات، جامع کمالات و اوصاف ہے امین شریعت کی ذات، مخزن عنایت و الطاف ہے امین شریعت کی ذات، اعلیٰ حضرت کے مشن کی ترجمان ہے امین شریعت کی ذات۔ آپ کا وصال پرملال بروز پیر 26 محرم 1437 ہجری بمطابق 9 نومبر 2015 میں ہوا۔ بلا شک و شبہ یادگار اسلاف ہے امین شریعت کی ذات، مشعل اسلاف ہے امین شریعت کی ذات، جامع کمالات و اوصاف ہے امین شریعت کی ذات، مقصد عنایت و الطاف ہے امین شریعت کی ذات، اعلیٰ حضرت کے مشن کی ترجمان ہے امین شریعت کی ذات، گلستان استاد زمن کی مہکی ہوئی بہار ہے امین شریعت کی ذات، مسلک اعلیٰ حضرت کی افتخار ہے امین شریعت کی
ذات، علمی جلالت اور فقہی بصارت کی گوہر آبدار ہے امین شریعت کی ذات، علامہ حسنین رضا خان کے دل کا قرار ہے امین شریعت کی ذات، ہم شکل مفتی اعظم ہند ہے امین شریعت کی ذات۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے، کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا کریم اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم فیضان شبیہ مفتی اعظم ہند سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے علماء اکابرین جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ خاص کر 2020 میں بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں، علماء اٹھا لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہمارے علماء کرام کی بخشش و مغفرت فرمائے، بے حساب مغفرت فرما کر درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ابھی قریب ہی میں حافظ حدیث کثیرہ حضرت علامہ محمد حسین ابو الحقانی صاحب جو عالمی شخصیت تھے، نامور خطیب تھے، بڑے بااخلاق، جن کا کردار بہت بلند تھا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت علامہ ابو الحقانی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے لواحقین حضرت مولانا تحسین رضا صاحب، ان کے بیٹے، دیگر صاحبزان کو مولا کریم صبر عطا فرمائے، مجھے بھی مولا صبر عطا فرمائے، اور حضرت کا نعم البدر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان امین شریعت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔